كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ آج جس پاک خاتون کا ہم ذکر کریں گے وہ اللہ کے نبی روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت پاک بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر ان کا ذکر کیا، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں کہ جن کا نام قرآن میں ذکر ہے۔ حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے، اور اس کی بھی مفسرین کرام یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا غیرت والا ہے، سب سے بڑی غیرت یہ رب کی ہے۔ تو کسی عورت کا نام معاشرے میں لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بندہ کسی بیوی کا کسی عورت کا نام ذکر کرے، اور بالخصوص کوئی اپنی بیوی کا نام لوگوں کے سامنے نہیں لیتا، لوگوں کے سامنے دوست و احباب کے سامنے اپنی بیوی کا نام کوئی لینا پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ یہ معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت مریم کو اللہ کی بیوی کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ اگر تم لوگ غیرت والے ہو اپنی بیویوں کا نام ذکر نہیں کرتے تو رب سے بڑا غیرت والا کون ہے؟ تو یہ اللہ کی بندی اور اللہ کی کنیز ہیں، نہ کہ اللہ کی بیوی، وہ تو اس چیز سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ہمسر اس کے ہم پلہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک خاتون کا نام ذکر کیا ہے، اور وہ پاک بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران ہے، اور ان کی والدہ کا نام حنا ہے۔ ان کی والدہ نے منت مانی کہ اللہ پاک مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں گی، یعنی میں اس کو دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ پہلے لوگوں کی ایسی منتیں ہوا کرتی تھی کہ میں اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو ہمارے معاشرے میں بھی ایسی پچھلے کچھ ہی عرصہ پہلے لوگوں کی یہ نیتیں ہوتی تھی، اللہ بیٹا دے میں اس کو حافظ بناؤں گا، اللہ بیٹی دے میں اس کو حافظہ بناؤں گی، تو اس طرح کی نیتیں ہوتی تھی۔ تو ان کی والدہ نے منت مانی کہ اللہ مجھے اولاد دے، مجھے بیٹا دے، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت پر معمور کر دوں۔ تو پھر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا، تو ان کو وہ بیت المقدس میں لے کے آئی۔ اس وقت جو عالم تھے، جو عابد تھے، عالم اور عابدوں کے امام حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت مریم کے خالو بھی لگتے ہیں، تو ان کی کفالت کے اندر حضرت مریم کو دے دیا گیا۔ انہوں نے ان کی پرورش کی۔ جب تھوڑی سی بڑی ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے بیت المقدس کے جو سب سے اوپر والی منزل تھی وہاں پر ایک محراب، ایک حجرہ بنا دیا جہاں پر یہ عبادت کیا کرتی تھی۔ تو حضرت مریم وہاں اللہ کی عبادت کرتی، صبح و شام حضرت زکریا ان کے پاس آتے، ان کو کھانا وغیرہ دیتے اور ان کا حال وغیرہ پوچھتے، پھر چلے جاتے۔ تو حضرت مریم وہاں پر عبادت کیا کرتی تھی۔
ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام جب آئے تو دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہیں، اور حجرے کو تو تالا لگا ہوتا تھا، حجرے کو تو بند کیا جاتا تھا، تو وہاں پر ان کے پاس پھل ہے، اور پھل بھی اس موسم کے نہیں، اگر گرمی ہے تو سردی کے پھل ہیں، سردی ہے تو گرمی کے پھل ہیں، یعنی بغیر موسم کے پھل ہیں۔ تو ان سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو یہی ایک جواب جب سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضور کو ایک تھال میں کھانا بھیجا نا، اس کو کوڑے کے اندر ڈھک کے بھیجا حضور کے پاس، تو کچھ ایک دو روٹی تھی اور کچھ سالن تھا، تو جب حضور نے کہا کہ واپس لے چلو، جب واپس حضرت فاطمہ کے پاس آیا اور حضور بھی تشریف لائے تو اس کو کھول کے دیکھا گیا تو سالن بھی کافی زیادہ تھا، روٹیاں بھی زیادہ تھیں۔ تو حضور نے پوچھا اے فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرامات عطا فرماتا ہے کہ ان کی وجود کی برکت سے، ان کے برکت سے اللہ تعالیٰ جنت سے کھانے بھی عطا فرماتا ہے۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو آگے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے، وہ تو مالک ہے، رزق تو اس کے ذمے ہے۔ آج بندہ کوشش کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں جتنا کما لوں گا، میں جتنی کوشش کر لوں گا وہی ہے، اگر میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ بھئی جس رب نے تمہیں پالا ہے، جو تمہیں رزق دے رہا ہے، ممکن ہے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچوں کے لیے زیادہ رزق کھل جائے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مریم کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی، اور ان کے دل میں ایک آرزو تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ انہوں نے کئی مرتبہ دعا بھی کی، لیکن رب کی حکمت کوئی ایسی تھی کہ ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا بھی اولاد کا موسم تو چلا گیا ہے، جو رب بغیر موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے وہ بغیر موسم کے اولاد کا پھل بھی عطا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے اسی حجرے کے اندر جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی وہاں پر دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب زکریا علیہ السلام محراب میں حضرت مریم کے پاس آئے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق پایا، پھل پائے، قالا، کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہ تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ قالت، انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے آئے ہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ پر، اسی مقام پر جہاں پر حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، اس جگہ پر حضرت زکریا نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ فنادت الملائکہ، تو فرشتوں نے آواز دی، فرشتے نے آواز دی، ہوا قائم یصلی فی المحراب، تو وہ اپنی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت زکریا جب دعا مانگ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو فرشتے نے ندا دی ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی مل گئی اور بیٹے کا نام بھی مل گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی خود رب کریم جل جلالہ نے رکھا ہے۔ اور ان سے حضرت زکریا علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری مل گئی تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، تو حضرت زکریا نے پوچھا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ کہا کہ تمہارے رب کا امر ایسے ہی ہے، وہ تمہیں اولاد عطا فرمائے گا، جیسے تم نے دعا کی بغیر موسموں کے پھل آ جاتے ہیں تو بغیر موسم کے اولاد بھی مل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا کہ تم تندرست ہونے کے باوجود 3 دن بول نہیں سکو گے، یعنی جب تمہاری زوجہ کو اللہ امید لگائے گا تو تمہاری زبان بند ہو جائے گی، تم 3 دن بول نہیں سکو گے، کلام نہیں کر سکو گے، حالانکہ تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہوگی، تم تندرست ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہ جو واقعات ہیں قرآنی واقعات، اس کے اندر ہمیں جو پتہ چلتا ہے
وہ یہ ہے کہ جو مقام ولایت ہے یہ بھی بہت بڑا مقام ہے۔ مقام ولایت کو معمولی مقام سمجھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولیاء پر زبان درازی کرتے ہیں، اولیاء کی کرامات کے بارے میں لوگوں کو بہکاتے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں اور اولیاء کی شانوں کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو قرآن کیا عقیدہ دیتا ہے۔ قرآن تو یہ سمجھا رہا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے یا اللہ کی نیک بندیاں جہاں بیٹھ کر عبادت کریں وہ جگہ اتنی معظم و بابرکت ہو جاتی ہے کہ اس جگہ کی برکت سے رب دعائیں قبول کرتا ہے اور بیٹے بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اس مقام کی برکت ہے جہاں پر اولیاء بیٹھتے ہیں، تو جس جگہ پر اولیاء کا وجود ہے وہاں رب کی کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی، وہاں کیوں نہیں دعا قبول ہوگی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں اٹک جاتا، کوئی مسئلہ میرے ذہن میں پھنس جاتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا فقہی کلیہ کیا ہے، اس کا جواب کیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر کے پاس جاتا، اپنے آپ کو اور اپنے رب کے درمیان حضرت امام ابو حنیفہ کا وسیلہ پیش کرتا، اللہ تعالیٰ میری مشکل کو آسان کر دیتا۔ یہ تو نظریہ اور یہ سوچ یہ تسلسل سے چلی آ رہی ہے۔ آج کچھ لوگ اولیاء کی کرامات کے منکر ہوئے اور اولیاء سے وہ اس قدر ان کے اندر بغض ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی کرامات کے بارے میں وہ طرح طرح کی زبان درازیاں کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں جب بنی اسرائیل کے اولیاء کی شانیں اتنی ہیں کہ جس جگہ پر وہ بیٹھیں وہ جگہ مکرم اور بابرکت بن جاتی ہے، ان کے بیٹھنے کی برکت سے، ان کے عبادت کرنے کی برکت سے، پھر جو سید الانبیاء ہے، جو حبیب کبریا ہے، جو محبوب رب ذوالجلال ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کی شانیں کتنی بلند ہوں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اولیاء، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی مثل ہیں، یعنی رب جیسے ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، اللہ عالم ربانی جو میری امت کے اولیاء ہیں ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی مردے زندہ کرے گا، ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی بیماروں کو شفا عطا فرمائے گا، ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی مشکل کشائیاں ہوں گی۔ اور یہ قرآن کا عقیدہ ہے، اس کو کوئی شرک نہیں کہہ سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ شرک شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، یقیناً شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورہ یوسف کھول کے دیکھیں تو اس میں لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دیا اپنے بھائیوں کو، اذھبوا بقمیصی، میرا ایک قمیص لے جاؤ، میرا ایک کرتا لے جاؤ، اس کا کیا ہوگا؟ والد کی آنکھوں پہ رکھنا، آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی۔ یعنی جب نیک بندوں کا کرتا شفا دیتا ہے تو پھر یہ شرک کیسے ہوا؟ یہ قرآن کریم کے اندر یہ واقعہ بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، یعنی اولیاء انبیاء نیک بندوں سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بندہ اگر استمداد کرتا ہے، ان کا وسیلہ طلب کرتا ہے، ان سے شفا حاصل کرتا ہے، تو یہ حقیقتاً رب کی طرف سے شفا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ رب سے جدا نہیں ہے، یہ رب کی اپوزیشن نہیں ہے، یہ رب کے غیر نہیں ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک نبی حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس اگر کوئی بیمار آتا تو میں نے حضور کے منہ مبارک سنبھال کے رکھے ہوئے تھے، تو جب کوئی بیمار آتا تو پانی میں گھول کے وہ منہ مبارک کا پانی اس کو پلا دیتی، اللہ شفا عطا فرما دیتی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی ٹوپی کے اندر، اپنے خود اور ٹوپی کے اندر آپ نے حضور کے منہ مبارک سلا رکھے تھے۔ روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے، جس جنگ میں جاتے اللہ تعالیٰ اس میں فتح عطا فرماتا، ایک جنگ میں ان کی ٹوپی گر گئی، گم ہو گئی، اس جنگ میں اس ٹوپی کی تلاش میں وہ اتنے انہوں نے قتال کیا، اتنا جہاد کیا کہ اس جنگ میں آپ کی 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں اس ٹوپی کو حاصل کرنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ اے خالد بن ولید، اے اللہ کے شیر، اے سیف اللہ، تم نے ایک ٹوپی کی خاطر اتنا قتال کیا؟ کہا کہ وہ صرف ٹوپی نہیں ہے، اس میں تو کائنات کے سب سے مقدس ترین فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہے۔ تو اولیاء اللہ کی چیزیں بھی شفا دیتی ہیں، ان کی بھی برکات ہیں، جیسے ہم نے تابوت سکینہ کے متعلق سنا تھا، اسی طرح جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کے عبادت کریں وہ جگہ بھی مکرم اور بابرکت ہے، وہ بھی دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے۔ اور جہاں پر اللہ کے اولیاء مدفون ہیں، جہاں ان کے مزارات ہیں، اگر وہاں جا کر ان کا وسیلہ پیش کریں گے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، اگر ہم ان کا وسیلہ پیش کریں گے تو رب تب بھی ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں صحت عقیدہ پر قائم و دائم رکھے اور قیامت کے دن
ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔